اللہ تعالیٰ کا ابن آدم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے اور بولنے کے لیے زبان دی۔ ابن آدم میں سے ان ابن آدم جن کو توحید کی سمجھ دی، بہت بڑا احسان ہے۔ توحید کی سمجھ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں کم ہے، ورنہ اہل شرک کو دیکھ لیجئے، اہل شرک کو دیکھ کر پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر بڑا ہی احسان کیا۔ اہل شرک لنگر کے ٹکڑے کھاتے ہیں، قبروں کو سلام کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو اپنی مردوں کی قبروں پر ذبح کر دیتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اس کام کے کرنے سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ اپنی زبان سے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ پر بہتان لگاتے ہیں، اپنے پیروں کی اتنی تعریف کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کا مقام دیا جاتا ہے۔ اہل ایمان پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس کی زبان سے جب بھی کوئی الفاظ نکلتے ہیں رب کی رضا کے لیے نکلتے ہیں، جب بھی اس کی زبان حرکت میں آتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی زبان چلتی ہے۔ اور اہل شرک اپنی زبان سے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنی زبان سے غیر اللہ کو خوش کرتے ہیں، غیر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا علم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں کہ اس سے انسان سیدھا راستہ دیکھتا ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ اور اس سے بڑھ کر سچ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ سب سے سچی بات یہی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے سچی بات کریں، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کریں۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ تمہارے اعمال ایسے ہوں گے کہ اللہ ان اعمال کو قبول کرے گا، اصلاح کر دے گا، پھر اپنے ہاں اس کے نیکیوں میں درجات میں بلندی کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی عظمت ہے! سچی بات کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں کہ سیدھی رہنا، ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کلمے کے بارے میں نہیں جانتا، اس کے بولنے کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا۔ اور ایک ایسا بندہ اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے، اور اچھی بات کہنے والے بندے کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ ہم بھی صبح اور شام اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ ان احادیث کو سامنے رکھ کر ذرا دیکھیے کہ ہم اپنی زبان کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری زبان اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا شیطان کو راضی کرنے کے لیے؟ ہم لوگوں پر الزام، بہتان، غیبتیں لگاتے ہیں یا لوگوں کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابن آدم کی اکثر غلطیاں اس کی زبان میں ہوتی ہیں، اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو کھینچا کرتے تھے کہ زبان اس سے خیر خواہی کے الفاظ نکالنا، کوئی بری بات نہ نکالنا۔ اس زبان کا استعمال اہل توحید کیسے کرتے ہیں اور اہل شرک کیسے کرتے ہیں؟ زبان سے شرکیہ الفاظ نکالتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں غیر اللہ کی، اپنی عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں اسی زبان سے کہ ہمارے پیر بھی سنتے ہیں، دعاؤں کے لیے کسی اور کے در پر جاتے ہیں، اولاد کے لیے کسی اور کے در پر جاتے ہیں۔ یہ زبان کی سب سے بری آفت ہے، مصیبت ہے کہ اس زبان سے اللہ کو ناراض کر دینا۔ اور اہل توحید اسی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں۔ اس زبان سے اللہ پر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں ہمارے بزرگ بھی، ہمارے پیر بھی، قبروں والے بھی، گدی نشین بھی، خانقاہیں، دربار، یہ بھی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، ان کی بھی تعریف کرتی ہیں۔ جب ان کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے، اللہ اس کی رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول پر بہتان باندھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے صحابہ کے بارے میں، یہ کھانے کے پیٹو ہیں، جنگ کرنے والے نہیں ہیں، بزدل ہیں،
اللہ تو سننے والا ہے۔ کسی نے اللہ کے رسول کو یہ خبر دی کہ فلاں فلاں شخص آپ کے صحابہ پر مذاق کر رہے ہیں۔ دیکھیے اہل ایمان کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ہمارے دل میں تو جو آتا ہے کہہ دیتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ اہل ایمان ہے یا اہل شرک ہے۔ آپ کے صحابہ پر کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ کھانے کے پیٹو ہیں، جنگ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو گپ سپ لگا رہے تھے، ہنسی اور مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا اہل ایمان کی شان میں، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تم جو میرے صحابہ سے مذاق کر رہے تھے، قل اب اللہ و آیاتہ، اللہ سے، اس کی آیات سے، اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے۔ اس اہل ایمان کی شان بڑی ہے بھائیو، اللہ نے برداشت نہ کیا۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ آیت کریمہ انسان کو جوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ہم کتنی باتیں کر جاتے ہیں بھائیوں، عادت بنا لیتے ہیں کسی محفل میں بیٹھ کر جب تک اہل ایمان کی غیبت نہ کر لیں ہماری محفل سجتی ہی نہیں۔ جب تک اس پر اس کی پردہ پوشی، اس کی پردہ چاک نہ کر دیتے، اس کے عیبوں کو بیان نہ کر لیں، ہمارا محفل جمتا ہی نہیں۔ دیکھیے کچھ لوگوں نے صرف صحابہ کو یہ کہا تھا یہ تم کھانے کے پیٹو ہو، ڈرتے ہو، جنگ نہیں کر سکتے، اتنی ہی سی بات تھی۔ ہم تو ایک دوسرے کی چادریں اتار دیتے ہیں، گھر کی چار دیواری محفوظ نہیں ہو سکتی، ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اتنی سی بات پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ تم اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی آیات سے مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو۔ وہی لوگ آپ کی اونٹنی کی رسیاں پکڑ کر، کچاوے کی رسیاں پکڑ کر گھسیٹتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے معافی مانگ لی، ہم مذاق کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اب تم میرے صحابہ سے مذاق کرتے ہو، تم اللہ کی آیات سے مذاق کرتے ہو۔ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ عزت اور مقام ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان کی عزت بیت اللہ کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ ہم سمجھتے نہیں، کچھ دل میں جو آتا ہے کہہ دیتے ہیں، جو آتا ہے زبان سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سچ بولو، سچی بات کرو۔ سچ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے اور نیکی جنت کے راستے پر لے کے جاتی ہے اور انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور برائی جہنم میں گرا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ سے کہتے ہیں کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ سب سے بڑا گناہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، تم جانتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ فرمایا
اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ بھائیو، ایک ایک بات کے بارے میں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ شرک تو نہیں کرتے، لیکن باپ کی عزت بھی نہیں کی جاتی، باپ کا کہنا بھی نہیں مانا جاتا، ماں باپ کے سامنے باتیں کی جاتی ہیں، ماں باپ کو تکلیف دی جاتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ یہ نئی نسل باپ کو سمجھتی ہی نہیں۔ میرے کرسی اٹھا کے ادھر دو صاحب کو۔ یہ نئی نسل باپ کی عزت نہیں کرتی۔ موبائل کا دور ہے، اپنی موبائل سے ہی کھیلتے رہتے ہیں، باپ جو مرضی کہتا رہے ہیں۔ یہ رشتوں کو توڑنے والی چیز ہے، محبت دل سے نکل گئی ہے سب کی، صرف موبائل کی محبت ہے۔ آپ تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑی خبر نہ دوں؟ فرمایا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ لگاتار ہی کہہ رہے تھے۔ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہماری زبان سے کتنا جھوٹ نکلتا ہے، اور جھوٹی گواہی کتنی دیتے ہیں۔ جھوٹ پر قسم اٹھا دی جاتی ہے، قسم اٹھا کر سودا بیچ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جنہیں پاک نہیں کرے گا، جنہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ان میں سے ایک، اللہ ہم ان تینوں میں سے محفوظ فرما لے۔ ایک ایسا شخص ہوگا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی۔ دیکھیے یہ بیماری ہمارے اندر تو موجود نہیں۔ ہم نماز کی مسجد میں آتے وقت اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، اور مسجد سے نکل کر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہیں۔ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں، کوئی گنجائش نہیں کہ مسجد میں تو اوپر کر رہے ہیں اور مسجد سے باہر نکل کر نیچے کر لیں۔ کیوں؟ اللہ وہاں نہیں؟ کیا اللہ وہاں نہیں دیکھتا؟ مسجد سے باہر اللہ کو نظر نہیں آتا؟ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والے کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، پاک نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا۔ کیا ہماری شلواریں عام حالات میں نیچے رہتی ہیں یا اوپر رہتی ہیں؟ بھائیو، یہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ یہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان ٹخنوں پر آگ کے لوہے کے چمٹے داغے جائیں گے گرم کر کے، جو شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے کرتے ہیں۔ ہم اس کو چھوٹا سا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ پچھلی قوم میں ایک شخص اپنی تہمد کو ایسے لٹکا کر جا رہا تھا کہ وہ جھاڑو دے رہی تھی، زمین پر گھسیٹ رہی تھی۔ اللہ کو غیرت آئی، غصہ آیا، اللہ نے اس کو وہیں دفنا دیا، اور قیامت تک وہ دستا ہی جا رہا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے بھائیو۔ دوسرا گناہ احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا، کہ کسی پر احسان کر دیا، پھر اس احسان کو پوری ہی برادری میں مشہور کر دیں، میں نے اس پر بڑا احسان کیا۔ یہ شخص بھی مجرم ہے۔ اور تیسرا وہ انسان جو جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا۔ قسم نہیں کھانی چاہیے،
اور قسم بھی جھوٹی، اور قسم کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھا رہا ہوں، یہ قسم کا مطلب ہے۔ اور اللہ کسی جھوٹ پر گواہ نہیں بنتا، اللہ تو سچا ہے، سچوں کا سچا ہے، نہ نبی کسی جھوٹ پر گواہ بنتے ہیں، اس لیے جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی پر عیب مت لگائیں، کسی کو برے الفاظ سے مت پکاریں۔ یہ ہے معاشرہ بھائیوں، یہ ہے زندگی گزارنے کے طریقے۔ کسی پر جب عیب نہیں لگے گا لوگ آپ سے محبت کریں گے، کسی کو برے القاب سے، برے نام سے جب نہیں پکاریں گے لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ ہم عیب بھی لگاتے ہیں اور برے القاب سے بھی پکارتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے کا تعاقب مت کرو۔ وَلَا يَكْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کسی کی غیبت مت کرو، اور جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن غیبت کرنے والے کے سامنے گوشت رکھا جائے گا جس کی وہ غیبت کیا کرتا تھا، اسے کہا جائے گا اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، پھر وہ چیخے گا اور چلائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی پر عیب نہ لگاؤ۔ ٹو میں لگے جاتے ہیں لوگ، ٹو میں لگ جاتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص کسی کا عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کا عیب تلاش کرتا ہے، اس کا عیب تلاش کرتا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ پھر اس کو اسی کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ بھائیو، یہ معاشرہ اللہ نے ایسے ہی نہیں بنایا، ہر بات اللہ نے اپنے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں نازل کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان احادیث پر عمل کیجیے، آپس میں محبت اور پیار اختیار کیجیے، کسی کی غیبت نہ کیجیے، کسی پر بہتان نہ لگائیے، کسی پر الزام نہ لگائیں۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول جس میں کوئی بات موجود ہو وہ تو غیبت، وہ بھی بیان نہ کی جائے۔ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ ایسی بات تمہارا بھائی اس کو ناپسند کرتا ہو اور تم اس کو بیان کرو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ بات اس کے اندر موجود ہو پھر بھی بیان نہ کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بات موجود ہو یہی تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں پھر تو بہتان۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دین